اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائر انفو چینل دیکھنے والے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں سمیع اللہ خان۔ دوستو، آج ہم نگرانی پہ بات کریں گے، سول ریویژن پہ، کہ سول ریویژن ہوتی کیا چیز ہے اور یہ کب دائر کی جا سکتی ہے اور کس قانون کے تحت دائر کی جاتی ہے۔ تو دوستو، دفعہ 115 سی پی سی عدالتی احکامات کے خلاف نگرانی سے متعلق ہے۔ دفعہ 114 اور دفعہ 115 کے تحت بنیادی فرق یہی ہے کہ دفعہ 114 کے تحت درخواست نظرثانی اسی عدالت میں گزاری جا سکتی ہے جس نے حکم، فیصلہ یا ڈگری صادر کی ہو، جبکہ دفعہ 115 کے تحت نگرانی اعلیٰ عدالت میں دائر کی جا سکتی ہے۔ دفعہ 115 کے تحت نگرانی کے اختیارات عدالت عالیہ کو حاصل ہیں، تاہم واضح احکامات کے تحت ایسے اختیارات ڈسٹرکٹ جج بھی استعمال کر سکتا ہے۔ دفعہ 115 سب سیکشن 1 سی پی سی کے الفاظ جو کہ اس طرح ہیں: عدالت عالیہ کو اختیار ہے کہ وہ کسی ایسے مقدمے کی مثل جس کی اپیل عدالت عالیہ میں نہ ہوتی ہو طلب کرے جس کا فیصلہ عدالت عالیہ کی کسی ماتحت عدالت نے کیا ہو، اور اگر یہ ظاہر ہو: نمبر 1، عدالت ماتحت نے ایسا اختیار استعمال کیا جو اسے حاصل نہ تھا، یا نمبر 2، جو اختیار اسے حاصل تھا اس پر عمل نہیں کیا، یا نمبر 3، اپنے اختیارات کے استعمال میں خلاف قانون کارروائی کی یا کوئی شدید بے ضابطگی کی، تو عدالت عالیہ ایسے حکم صادر کر دے گی جو مناسب ہو، بشرطے کہ جب ایک شخص اس ذیلی دفعہ کے تحت درخواست نگرانی گزارتا ہے تو اس کی حمایت میں وہ دعویٰ جات، جواب دعویٰ، نقول اور دستاویزات اور عدالت ماتحت کا حکم شامل کرے گا، اور عدالت عالیہ سوائے ان وجوہات کے جن کو ضبط تحریر میں لایا جائے گا ماتحت عدالت کا ریکارڈ منگوائے بغیر فیصلہ کرے گی۔ دوستو، درخواست نگرانی ایسے احکامات کے خلاف ہے جن کے خلاف اپیل دائر نہیں ہو سکتی۔ ایسا کوئی بھی درخواست صدور حکم سے 90 دن کے اندر گزاری جا سکتی ہے، یعنی ریویژن کی لمیٹیشن جو ہے وہ 90 دن ہے، یعنی جس دن حکم ہوتا ہے اس دن سے 90 دن کے اندر جو ہے ریویژن کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ نگرانی کی درخواست عدالت عالیہ میں دائر کی جاتی ہے، جبکہ ذیلی دفعہ کی ذیلی دفعہ 2 یعنی دفعہ 115 سب سیکشن 2 کے تحت ڈسٹرکٹ جج بھی نگرانی کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے۔ نگرانی کی درخواست ان صورتوں میں دائر کی جا سکتی ہے، یعنی نمبر 1، عدالت ماتحت نے کسی ایسے اختیار پر عمل کیا یا استعمال کیا جو اسے حاصل نہ تھا۔ نمبر 2، عدالت ماتحت نے ایسا اختیار استعمال نہیں کیا جو اسے حاصل تھا یا اسے کرنا چاہیے تھا۔ نمبر 3، عدالت ماتحت نے اپنے اختیارات غیر قانونی طور پر استعمال کیے۔ نمبر 4، عدالت ماتحت نے کسی سنگین بے ضابطگی کا مظاہرہ کیا۔ نگرانی کی درخواست کے ساتھ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے یہ چند لوازمات شامل کرنے ضروری ہیں: پلیڈنگ یعنی معروضات، پلیڈنگ میں آپ کا دعویٰ، جواب دعویٰ، یہ درخواست ہو گیا، یہ سب کچھ اس میں آتا ہے، یعنی دعویٰ، جواب الجواب وغیرہ تمام۔ نمبر 2 جو ہے تمام ضروری نقولات۔ نمبر 3 دستاویزات۔ نمبر 4 عدالت ماتحت کا حکم۔ عدالت جس کے سامنے نگرانی دائر ہو ضروری نہ ہے کہ مثل مقدمہ طلب کرے، مثل مقدمہ طلب کیے بغیر بھی ایسی نگرانی کا فیصلہ صادر کر سکتی ہے وہ عدالت۔ عام حالات میں عدالت نگرانی کی صورت میں مداخلت نہیں کرتی، تاہم اگر وہ یہ سمجھے کہ اس کی مداخلت نہ کرنے کی صورت میں سائل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا تو وہ مداخلت کر سکتی ہے۔ عدالت جس کے روبرو نگرانی دائر کی گئی ہے مجاز ہے کہ نگرانی کو منظور کرے یا خارج کرے۔ نگرانی کے اختیارات اگر ڈسٹرکٹ جج استعمال کر رہا ہو تو عدالت عالیہ میں مزید درخواست نگرانی دائر نہیں کی جا سکتی۔ اگر نگرانی براہ راست عدالت عالیہ میں دائر کی گئی ہو تو ڈسٹرکٹ جج کے پاس نگرانی دائر نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر غیر قانونی فعل
یا بے ضابطگی جو اختیار سماعت میں ہو عدالت ماتحت کے حکم کو باطل یا بلا اختیار قرار نہیں دیتی ہے۔ نگرانی کی خواہش مند پارٹی کو مزید دکھانا ہوتا ہے کہ موضوع قانونی احکامات یا فطری انصاف کی اس طرح خلاف ورزی کی گئی کہ کارروائی خلاف قانون ٹھہری۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے دوستو پی ایل ڈی 2005 لاہور پیج 102 یعنی صفحہ نمبر 102 اور پی ایل ڈی 1964 ایس سی پیج 97۔ تو دوستو آگے ہم مزید کچھ فیصلہ جات پہ ڈسکشن کریں گے اس نگرانی کی بابت۔ جب عدالت ماتحت دھوکہ دہی کے الزام پر درخواست نظرثانی کو سننے سے انکار کر دے تو عدالت عالیہ کو دفعہ ہزار کے تحت نگرانی کے ذریعے مداخلت کا اختیار ہے۔ دفعہ ہزار کے تحت عدالت عالیہ کی ایسے مقدمات میں مداخلت جہاں عدالت ماتحت نے غیر قانونی کام کیا یا سنگین مادی بے ضابطگی کی صرف ان مقدمات تک محدود ہے جہاں غیر قانونی امر یا بے ضابطگی انصاف کی ناکافی کا باعث ہو یا ہو سکتی ہے۔ یہ کچھ پرانی ججمنٹ ہے 31 بمبئی پیج 138 اور 119 آئی سی صفحہ 371۔ آگے کچھ اور ججمنٹ ہے ہمارے پاکستان کی۔ نگرانی کا اختیار ایک غیر معمولی اختیار ہے جسے مخصوص حالات کے تابع زیر عمل لانا چاہیے۔ عام طور پر اس پر عمل کرنا مناسب نہیں ہے۔ جہاں اختیار کا مسئلہ ہو تو نگرانی زیادہ موزوں ہے، وگرنہ عدالت اپیل کے فیصلے میں مداخلت نہیں ہو سکتی۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے پی ایل ڈی 1984 کوئٹہ پیج 66۔ نگرانی میں صرف قانونی پہلوؤں کو چھیڑا جا سکتا ہے، واقعات کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ پی ایل جے 2000 کوئٹہ 66۔ آگے ایک دو اور ججمنٹ ہے جہاں خلاف ورزی قانون ہو تو عدالت نگرانی عدالت ہائے ماتحت کے فیصلوں میں مداخلت کر سکتی ہے۔ پی ایل ڈی 2005 لاہور 401 میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے۔ فیصلہ مبنی بر رضامندی کے خلاف نگرانی داخل نہیں ہو سکتی، یعنی جہاں پر کوئی رضامندی سے، کوئی کمپرومائز سے یا کانسنٹ سے کوئی فیصلہ کوئی آرڈر ایشو ہو جائے تو اس کے خلاف بھی نگرانی نہیں ہو سکتی۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے این ایل آر 1980 یو سی پیج نمبر ہے 396 یعنی این ایل آر 1980 یو سی پیج 396۔ تو دوستو یہ نگرانی کی بابت کچھ باتیں تھی جو آپ لوگوں سے میں نے شیئر کی۔ انشاءاللہ آگے مزید کچھ ڈسکشن کریں گے، وہ پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ریویو پہ بات کریں گے، ریفرنس پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔